الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 7واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 9 رجب 1444 ہجری اور 1 فروری 2023 عیسوی کا دن ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیات 89 اور 90 کے حوالے سے پچھلے پروگراموں میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ کچھ معاہدے ایسے ہیں جو توڑے جا سکتے ہیں اور کچھ معاہدے ایسے ہیں جن کی وفا کا یعنی نبھانے کا، پورا کرنے کا حکم ہے۔ تو ہر دو طرح کے معاہدے اس دنیا میں ہوتے ہیں، ہوتے تھے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور دونوں کے حوالے سے ہدایت قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب جن معاہدوں کو توڑا جا سکتا ہے وہ ظلم کے معاہدے ہوتے ہیں، فساد کے معاہدے ہوتے ہیں، یا وہ مبنی بر انصاف نہیں ہوتے، یا وہ جبری معاہدے ہوتے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں لفظ پہ غور کیجئے گا، عقدتم الایمان، یعنی عین نقطوں والا کاف اور دال، عقد کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ عقد زبانی بھی ہو سکتا ہے اور لکھا ہوا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 235 اور 237 میں یہ ذکر ہے عقدۃ النکاح کا، یعنی نکاح کا کانٹریکٹ آف میرج۔ وہ نکاح جو صدیوں پہلے زبانی بھی ہو جاتا تھا، گواہوں کی موجودگی میں معاشرہ اس کو قبول کرتا تھا، اب اس کا رواج ہے کہ ایک کاغذ، ایک نکاح نامہ لکھ کر کے دستخط کیا جاتا ہے، گواہ بھی ہوتے ہیں، تو اسے بھی عقدۃ النکاح کہا جاتا ہے۔ تو عقدۃ النکاح میں بھی عین، کاف، دال، عقد کا ذکر ہے۔ تو آیت نمبر 89 المائدہ، وہاں پہ بھی عقد کا ذکر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ این جی اوز جو مختلف ملکوں سے چندے لے کر پلتی ہیں، وہ این جی اوز جبری نکاح کے حوالے سے، حقوق نسواں کے حوالے سے پاکستان جیسے ملک کے لیے یعنی دو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ کسی جبری نکاح پہ شور مچاتے ہیں تو اس بہانے سے، اس حوالے سے لوگوں کی آگاہی بھی ہو جاتی ہے، ایک تربیت بھی ہو جاتی ہے، اور پھر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس جبری نکاح سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ لبرل، یہ این جی اوز تو اب آئے ہیں نا، پچھلے چند ہی دہائیوں سے ان کو چندے ملنے شروع ہوئے ہیں یورپ سے، امریکہ سے، لیکن ہمارا قرآن، ہمارے لیے جو شریعت ہے وہ تو صدیوں پہلے کی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صالحین نے ہمارے لیے جو رہنما اصول قرآن و حدیث فقہ کی صورت میں مرتب کیے ہیں، اس پہ تو ہمارا معاشرہ الحمدللہ پہلے سے ہی اس بات کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اور ہم اپنی بیٹیوں سے بھی باقاعدہ پوچھتے ہیں، ساری حقائق دکھاتے ہیں، انہیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص تجھے نکاح کے لیے قبول ہے، اور یہی عادہ سارے رشتہ داروں کے سامنے، سارے محلے داروں کے سامنے بوقت نکاح بھی دہرایا جاتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ بے شک پاکستان میں جبری نکاح ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کیا ہے، اور جو رضامندی سے، باہمی رضامندی سے، لڑکی کی قبولیت سے، لڑکے کی قبولیت سے، ماں باپ کی قبولیت سے جو نکاح ہوتے ہیں ان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ یعنی رفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جبری نکاح ہیں یہ 1-2% سے زیادہ نہیں ہیں، اور کوئی 97-98% وہ نکاح ہیں جو باہمی رضامندی سے ہیں۔ اب این جی اوز یا لبرل ٹولہ جب شور مچاتا ہے اور یورپ اور امریکہ والے پاکستان جیسے ملکوں پر حقوق نسواں کے نام پر، عقدۃ النکاح میں جبر کے نام پر پابندیاں لگاتے ہیں، اب اس میں دو ڈرامے ہیں۔ ایک ڈرامہ یہ ہے کہ نکاح یا جبری نکاح یہ تو ایک اخلاقی معاملہ ہے، ایک
معاشی معاملہ تو نہیں ہے، ایک سماجی معاملہ ہے، ایک معاشی معاملہ تو نہیں ہے۔ لیکن یورپ اور امریکہ کرتے کیا ہیں؟ بہانہ عقدۃ النکاح میں جبر کا لگایا جاتا ہے اور پابندیاں معاشی لگائی جاتی ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ بھئی گناہ یا زبردستی یا جو خباثت تھی وہ جبری نکاح کی صورت میں تھی 1-2% لوگوں کی، اور جو پابندی لگائی گئی وہ تو اس ملک کے پورے 100% عوام پہ لگ گئی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1-2% لوگوں کا گناہ 98% لوگوں پہ سزا کی صورت میں کیسے یعنی لاگو کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ دھوکہ اور دجل نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف کے نام پر بے انصافی نہیں ہے؟ کیا یہ اخلاقی یعنی معاملے کے اوپر معاشی پابندیاں لگانا یہ بدماشی نہیں ہے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ دجل نہیں ہے؟ اچھا چلیں، یہ دجل تو جو ہے سو ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ہم مسلمان الحمدللہ اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے نکاح کرتے ہیں ان کا، ٹھیک ہے، بیٹیوں کی شادی بھی ان کی رضامندی سے کرتے ہیں، جبری نکاح نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ اگر جبری نکاح ہو، جبری عقدۃ النکاح ہو، جبری معاہدہ ہو تو وہ توڑے جانے کے لائق ہے۔ اس پہ ہمارے فقہائے کرام نے پہلے سے فتوے دے رکھے ہیں، این جی اوز نے آج کوئی نیا کام نہیں کیا، ہمارے فقہائے کرام نے اس پہ صدیوں سے پہلے سے فتوے دے رکھے ہیں، اور ان فتووں پہ امت کاربند بھی ہے۔ ڈرامہ اور تماشا یہ لگایا جاتا ہے کہ 1-2% عوام جو جاہل اس کا خیال نہیں کرتی، اس 1-2% کے ظلم و جبر کا معاملہ سزا کی صورت میں پوری قوم پہ مسلط کیا جاتا ہے، اور جب پھر پابندیاں لگتی ہیں یورپی یا امریکی تو اس ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ واہ جی کیا تماشا بھائی، ہاں؟ اچھا اگر عقدۃ النکاح میں جبری نکاح کو زنا شمار کیا جائے، جو کہ ہوتا بھی ہے، تو اب آپ اسی کا دوسرا رخ دیکھیں۔ کیا زنا بالجبر کے معاملے میں امریکہ باقی ساری قوموں میں سب سے زیادہ خباثت کے درجے پر فائز نہیں ہے؟ سب سے زیادہ زنا بالجبر کیا امریکہ میں نہیں ہوتا؟ تو اگر زنا بالجبر کے نام پر حقوق نسواں کی یعنی چادر لپیٹ کر پاکستان جیسے ملکوں پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں اور لگائی جاتی رہی ہیں اور لگ رہی ہیں، تو پھر زنا بالجبر جو امریکہ میں سب سے زیادہ ہے اس پہ پھر معاشی پابندیاں سب سے زیادہ لگنی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ زنا سب سے زیادہ ہے، اور ابھی تو یہ سب سے زیادہ وہ ہے جو رپورٹڈ ہیں، اور جو ان رپورٹڈ کیسز ہیں وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ زنا بالجبر جسے زنا کہا جاتا ہے، نکاح بالجبر وہ بھی زنا کے زمرے میں ہے، تو پھر جہاں پہ نکاح کے تصور کے بغیر ہی زنا بالجبر کیا جا رہا ہے وہ تو زیادہ پابندیوں کا مستحق ہے امریکہ۔ اس حوالے سے تو امریکی ڈالر سب سے زیادہ ڈی ویلیو ہونا چاہیے، کیونکہ زنا سب سے زیادہ امریکہ میں ہے، لہٰذا ان کی ہر بات میں دجل ہے۔ اور آپ فائنینشیل پیرامیٹرز کے حساب سے جو بھی آپ پیرامیٹر اٹھا لیں، جی ڈی پی کو اٹھا لیں، جنگ اور امن کا ایک پیرامیٹر مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، اینول گروتھ کو دیکھ لیں، یا کسی بھی فائنینشیل پیرامیٹر کو جو یہ خود یورپ اور امریکہ ڈیفائن کرتا ہے، ہر اس ایک پیرامیٹر میں جو یہ ڈیفائن کرتے ہیں اس میں ان کا اپنا دجل موجود ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ان کے دجل کی، ان کے دھوکے کی، ان کے فراڈ کی مثال یہ ہے کہ جبری نکاح کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر پاکستان جیسے ملکوں پر تو پابندی لگائی جاتی ہے، اور جب پابندی لگتی ہے تو کرنسی ڈی ویلیو کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اگر اصول ہے تو پھر سب سے زیادہ ڈی ویلیویشن ڈالر کی ہونی چاہیے، کیونکہ زنا سب سے زیادہ امریکہ میں ہے۔ اچھا چلیں اب اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ چلے جی مان لیا کہ این جی اوز جو کام کر رہے ہیں زنا یا جبری نکاح کو توڑنے کے حوالے سے، چلیں جی مان لیتے ہیں کہ ان کی بات اگر درست ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اسی درستگی کو آپ سب باتوں پہ، سب معاہدوں پہ ایکولی امپلیمنٹ کریں کہ جو بھی معاہدہ جبری ہوگا وہ توڑے جانے کے لائق ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم یہ بیان آن ریکارڈ دے چکا ہے کہ جی
IMF کے ساتھ معاہدات کرتے ہوئے میں مجبور ہوں، یہ اس کا آن ریکارڈ بیان ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کی، میڈیا کے سامنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس کے گواہ موجود ہیں، وزیر اعظم ابھی خود زندہ ہے جس نے یہ بیان دیا ہے۔ تو جب ایک شخص خود ساری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، تو پھر یہ معاہدہ جبری معاہدہ شمار ہوگا، اور جبری معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی ملک میں جبری معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو جب اس جبری معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر جب وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، تو ان جبری معاہدوں کی منسوخی فرض ہے، لازم ہے، اور یہ فرض ادا کرنے کے جو پہلے یعنی جواب دہ ہوں گے روز قیامت میں، وہ یہ ادارے ہوں گے جن کو اللہ نے بندوق دی، جن کو اللہ نے قلم دان دیا، جن کو اللہ نے ترازو دی۔ یہ سب سے پہلے جواب دہ ہوں گے کہ بھئی ایک شخص خود جب کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، تو پھر یہ جبری معاہدہ ہے، اور جبری معاہدہ نہ ہندو مذہب میں قابل قبول ہے، نہ عیسائی مذہب میں قابل قبول ہے، نہ یہودی مذہب میں قابل قبول ہے، نہ اسلام میں قابل قبول ہے۔ تو جب وزیر اعظم کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں مجبور ہوں، تو یہ جبری معاہدے کینسل کیے جانے کے لائق ہیں، کیونکہ یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے۔ اس پہ بھی NGOs کو مولویوں کی آواز میں آواز ملانی چاہیے۔ اور بلا وجہ کا ظلم یہ جو عوام پہ مسلط کیا جا رہا ہے، پھر اس کے حوالے سے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اب یاد رہے کہ جب وزیر اعظم خود مجبور ہونے کا اعلان کر چکا ہے، تو یہ جبری معاہدے ختم کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے، تاکہ عوام الناس میں جو ہے نا خانہ جنگی نہ پھیل جائے۔ ہاں، قرآن پاک میں سے آپ کو اگلے پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ پھر اللہ اور رسول کی طرف سے عوام کو کیا اجازت حاصل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔